عام معلومات ہے کہ نون لیگ میں بیانیے کے حوالے سے دو مختلف رائے موجود ہیں۔ لیڈرشپ کے حوالے سے مختلف آراء ہیں۔ اس معاملے میں تنازع بھی ہے۔ پارٹی کو اگلے انتخابات میں لے جانے سے متعلق متضاد آراء ہیں اور یہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں۔ مریم نواز یقیناً پارٹی کو لیڈ کرتی رہی ہیں اور اس پورے دور میں پی ٹی آئی حکومت کے دوران میں یقیناً ان کا ایک سخت رویہ مگر بھرپور انداز سے انہوں نے پارٹی کی پالیسی کو آگے بڑھایا ہے اور اس کی وجہ سے یقیناً پارٹی کی مقبولیت میں اضافہ ہوا ہے۔ شہباز شریف صاحب نے مفاہمت کی بات کی ہے، انڈرسٹینڈنگ کی بات کی ہے اور کانفرنٹیشن کو اوائڈ کرنے کی بات کی ہے۔ اس حوالے سے یہ بہرحال اپنی جگہ رائے موجود ہے، لیکن ایک رائے لوگوں میں ابھی بھی اس بارے میں کنفیوژن ہے کہ جب آئندہ انتخابات ہوں گے، ان آئندہ انتخابات کے نتیجے میں یا ان آئندہ انتخابات میں نون لیگ کے آئندہ وزیر اعظم کے لیے کینڈیڈیٹ کون ہوں گے۔ یقیناً یہ ایک چھپتا ہوا سوال ہے، اس کا جواب ابھی واضح طور پہ دو ٹوک موجود نہیں ہے، لیکن ایک بڑی دلچسپ صورتحال ہوئی حالیہ دنوں میں۔ ہم نے دیکھا کہ نون لیگ کے ایک بہت ہی اہم رہنما سینئر نائب صدر اور سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے ایک میڈیا انٹرویو میں کہا کہ آئندہ انتخابات میں وزیر اعظم کی امیدوار مریم نواز شریف نہیں ہوں گی بلکہ شہباز شریف ہوں گے۔ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، شاہد خاقان عباسی صاحب کہہ رہے ہیں، مگر میری اپنی انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ ایک اہم فیصلہ ہے اور اس کے لیے ابھی دو ٹوک انداز میں نواز شریف صاحب کی کوئی رائے سامنے نہیں آئی ہے۔ پارٹی کی لیڈرشپ کی شاید اس پہ ابھی تک کوئی میٹنگ نہیں ہوئی ہے، اس لیے یہ کلیدی فیصلہ دینا اتنا شاید آسان نہیں ہوگا۔ یقیناً جناب نواز شریف ڈسکوالیفائڈ ہے، مریم نواز ڈسکوالیفائڈ ہے، مگر بہرحال کیا مسلم لیگ نون اب اس کو ایز اے فیٹ اکمپلی منظور کر چکی ہے، یعنی کہ انہوں نے مان لیا ہے کہ اب جناب نواز شریف یا مریم نواز ہمیشہ ڈسکوالیفائڈ رہیں گی۔ بہرحال یہ میں سمجھتا ہوں کہ ابھی اس کا فیصلہ نہیں ہوا۔ ایک جانب شہباز شریف کا ایک اپنا نیریٹو ہے اور ان کا جو ان کی سوچ ہے اس کے یقیناً سپورٹرز بھی ہیں پارٹی میں، مگر دوسری جانب مریم نواز بھی ایک بہت ہی پاپولر لیڈر بن رہی ہیں اور یقیناً ان کی اپنی ایک پوزیشن بھی بڑی اہم ہے اور اسی لیے یہ فیصلہ بھی بہت مشکل ہوگا۔ مریم نواز صاحبہ سے بھی اس سلسلے میں بارہا پوچھا گیا ہے، ان کا رد عمل کیا رہا؟ ابھی آپ نے شاہد خاقان عباسی صاحب کا سنا، ہم آپ کو مریم صاحبہ کا بھی سناتے ہیں۔ میاں نواز شریف کب اناؤنس کر رہے ہیں کہ شہباز شریف اگلے امیدوار ہوں گے وزیر اعظم کی؟ کوئی آپ کا سی کا اجلاس ہوگا یا اس کو فارملی میاں صاحب پاکستان جب الیکشنز اناؤنس ہوں گے اور ٹائم پہ سب پارٹیز اپنے امیدواران اناؤنس کریں گی تو پی ایم ایل این بھی کرے گی انشاءاللہ۔ یہ میم تھوڑا ایکسپلین کر دیں کہ شہباز شریف ہی امیدوار برائے وزیر اعظم ہوں گے یا کوئی نام چینج نہیں ہو سکتا؟ دیکھیں آپ کو اتنی جلدی کیا ہے کہ آپ نہ پیپلز پارٹی سے ان کا امیدوار پوچھ رہے ہیں نہ کسی اور جماعت سے مسلم لیگ نون سے پوچھ رہے ہیں۔ ظاہر ہے جب مسلم لیگ نون بیٹھے گی، شہباز شریف صاحب ہمارے پارٹی پریزیڈنٹ ہیں، میاں صاحب اور پارٹی ان کو نامینیٹ کرتی ہے تو ہم سب ان کے پیچھے کھڑے ہوں گے بالکل اور سپورٹ کریں گے ان کو انشاءاللہ۔ جب ایسا ہوگا تو پھر ایسے ہی ہوگا، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ ایسا کب ہوگا۔ یقیناً مسلم لیگ نون میں اس سلسلے میں ابھی دو ٹوک رائے موجود نہیں ہے کیونکہ اس سلسلے میں کوئی دو ٹوک فیصلہ نہیں ہے۔ یقیناً یہ ایک مشکل فیصلہ ہوگا، مگر ایک بات دو ٹوک انداز میں مریم نواز کہہ چکی ہیں کہ ان کی جماعت کسی ان ہاؤس تبدیلی کی کوشش میں نہیں ہے اور اس سلسلے میں جس انداز کی جوڑ توڑ ہوتی ہے وہ اس کا حصہ بننے نہیں چاہتی۔ انہوں نے کہا، دو ٹوک انداز میں کہا، بلکہ جناب نواز شریف بھی کہہ چکے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون چاہتی ہے کہ فریش الیکشن ہو، چاہے جب بھی ہو، وہ تازہ الیکشن چاہتی ہے، ان ہاؤس تبدیلی نہیں چاہتی۔ شاہد خاقان عباسی صاحب کا یہ بیان اور جو شاید انہوں نے دہرایا ہے کہ شہباز شریف صاحب پاکستان مسلم لیگ نون کے وزیر اعظم کے کینڈیڈیٹ ہوں گے، اس پر مزید رائے حاصل کرتے ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے ایک اور بہت ہی متحرک رہنما ممبر قومی اسمبلی میاں جاوید لطیف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ میاں صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ ہم نے ابھی سنایا شاہد خاقان صاحب نے کل یہ بات دوبارہ دہرائی۔ میری اپنی جو معلومات یا میں نے جو ابھی تک دیکھا ہے، مجھے کوئی ایسا فیصلہ نظر نہیں آیا جہاں پہ نون لیگ میں اس سلسلے میں کوئی بڑا ایک مربوط اجلاس ہوا ہو، نواز شریف صاحب نے اس موضوع پہ بات کی ہو اور پھر یہ فیصلہ ہو گیا ہو۔ کیا یہ میری رائے صحیح ہے؟ کامران خان صاحب، مختلف وقتوں میں مختلف باتیں آتی رہتی ہیں، جس طرح کہ آپ نے مختلف کلپ سنوائے، مگر جو پہلی بات ہے کہ نواز شریف نااہل ہیں یا مریم نواز شریف نااہل ہیں، تو آپ نے دیکھا ماضی دور میں بھی کہ نظریہ ضرورت کے تحت نواز شریف کو پہلے بھی سزائیں دی جاتی رہیں اور قومی مفاد میں 2008 میں پھر انہوں نے ان کو اہل بھی قرار دیا گیا اور وہ تیسری دفعہ پرائم منسٹر بھی 2013 میں بنے۔ میں جو دیکھ رہا ہوں کامران خان کہ نظریہ ضرورت کے تحت نواز شریف کو پھر سے سزا سنا دی گئی جو ابھی تک قائم ہے، مگر قومی مفاد میں دیکھ رہا ہوں
ماضی فیوچر قریب میں کہ نواز شریف کو اہل قرار دیا جانے کے لیے رکاوٹ نہیں بنا جائے گا، بلکہ آزادانہ فیصلے ہونے کی توقع ہے جو کہ پیچھے نہیں ہونے دیے گئے، جو آپ رانا شمیم صاحب کی شکل میں ثاقب نثار کی آڈیو کے حوالے سے یا ارشد ملک کی ویڈیو کے حوالے سے دیکھ رہے ہیں۔ مگر جو میں دیکھ رہا ہوں، پاکستانی قوم جو ہے اور مسلم لیگ نون کے قائد جو ہیں وہ نواز شریف ہیں، اور نواز شریف جو شہباز شریف کے بھی قائد ہیں، تو میں نہیں سمجھتا کہ پاکستانی قوم جو ہے وہ تو نواز شریف کو وزیر اعظم دیکھنا چاہتی ہے، اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ جب قومی مفاد میں آپ کے خیال میں پھر جو ادارے ہیں فیصلے کریں گے، کیا آپ کے خیال میں تو یقیناً آپ کے خیال میں پھر اس دو ٹوک بیان کی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ جب اس طرح کی جیسی آپ صورتحال بتا رہے ہیں یقیناً صحیح ہے، تو پھر یہ کہنا کہ شہباز شریف صاحب نون لیگ کے وزیر اعظم کے کینڈیڈیٹ ہیں، دو ٹوک انداز میں بلا جھجک کہنا، یہ تھوڑا سا ہمیں دلچسپ ڈیولپمنٹ لگی ہے۔ نہیں کامران خان، دیکھیں، جب ہم سب کی یہی خواہش ہے، شہباز شریف کی بھی یہی خواہش ہے کہ ان کے قائد ہیں نواز شریف وہ چوتھی دفعہ پاکستان کے پرائم منسٹر بنے، اور ہمیں تو نظر آ رہا ہے کہ بنتے ہوئے۔ اب آ جائیں شہباز شریف صاحب یا دیگر کسی کے حوالے سے بھی، پھر آ جاتا ہے قائد نواز شریف کا فیصلہ، وہ فیصلہ کر سکتے ہیں شہباز شریف صاحب کے حق میں بھی، وہ فیصلہ دے سکتے ہیں کسی اور کے حق میں بھی، مگر پارٹی کے اندر کوئی سنگل پرسن ایسا نہیں ہے جو نواز شریف کے فیصلے کو نہیں مانے گا۔ بہت بہت شکریہ، میاں جاوید لطیف ہمارے ساتھ موجود تھے۔ آج ہم MQM پاکستان کا نقطہ نظر حاصل کریں گے، جس کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں اس کے ممتاز سینئر رہنما ممبر صوبائی اسمبلی جناب خواجہ اظہار الحسن۔ بہت بہت شکریہ خواجہ صاحب۔ یہ فرمائیے گا کہ اکثریت ہے صوبائی اسمبلی میں، جمہوریت ہے اس ملک میں، جمہوریت نے اس بل کو منظور کر لیا ہے، تو اب آپ کیا کر سکتے ہیں؟ ظاہر ہے آپ نے اعتراضات کیے، اس پہ آپ نے احتجاج کیا اسمبلی کے اندر، مگر قانون تو بن گیا نا، اب آپ کیا کر سکتے ہیں؟ اب ٹھیک ہے، جو شہری حکومتیں جن کے پاس برائے نام اختیارات تھے وہ بھی ختم کر دیے گئے، پھر بھی آپ کیا کر سکتے ہیں؟ شکریہ کامران صاحب، ایک انتہائی اہم موضوع آپ نے یقیناً اس کو ٹیک اپ کیا۔ میں ریکارڈ کی درستی کے لیے بتا دوں کہ 2013 کا جو نظام تھا جس میں فیصل سزواری اپوزیشن لیڈر تھے، واحد MQM تھی جس نے اس 2013 کے نظام کو فلور آف دی ہاؤس اگست میں اس کی مخالفت کی تھی۔ 29 مئی کو اسمبلی بنی تھی، 29 مئی کو ہم اپوزیشن میں گئے، پھر اس کے بعد اگست میں یہ نظام آیا، ہم نے مخالفت کی، اور اکتوبر میں ہم نے سپریم کورٹ میں اس کو چیلنج کیا، جبکہ فنکشنل اور PTI نے بدقسمتی سے اس نظام کی سپورٹ کی تھی۔ اب جب ہم نے APC کی تو بڑے افسوس کی بات ہے، مراد علی شاہ صاحب نے فلور آف دی ہاؤس جاہل، ان پڑھ کا لفظ استعمال کیا، تو میرا خیال ہے جاہل ان پڑھ اگر ڈگریوں کے حوالے سے ہو رہا ہے تو پیپلز پارٹی کی تو ساری قیادت ہی جاہل ان پڑھ ہے، لیکن اگر یہ جاہل ان پڑھ سیاسی سمجھ بوجھ کو یہ چیلنج کر رہے ہیں تو میرا خیال ہے یہ ان کی لسانیت اور تعصب پہ مبنی بیان تھا۔ ہماری APC میں یہ صرف شہری سندھ کے نمائندے نہیں تھے، GDA کی صورت میں سندھ کی تمام قیادت موجود تھی، جس میں فنکشنل بھی تھی، GDA بھی تھی، ANP کی بہت بڑی تعداد ہماری APC میں موجود تھی، جو پختونوں کی بہت بڑی نمائندگی کرتی ہے۔ تحریک لبیک ہمارے پاس تھی، مسلم لیگ نون، مسلم لیگ فنکشنل، CAF، PTI، MWM۔ یہ کس کو کہہ رہے ہیں منہ کالا کرنا؟ یہ ان جماعتوں کو کہہ رہے ہیں جن کے پاس ووٹ ہے، جو کہ اسمبلی کے اندر 40% سے زائد آپ کا اسمبلی کی اکثریت رکھتے ہیں، جو اس کو آپ اقلیت کہہ رہے ہیں۔ اور پھر منہ کالا کامران بھائی ان کا ہوتا ہے جن کے کالے کرتوت ہوتے ہیں۔ تو کالے کرتوت سندھ میں کس کے ہیں؟ میرا خیال ہے سندھ کے ہر باشندے کو بتانے کی یہ بات ضرورت نہیں ہے۔ یہ صرف شہری سندھ کا مسئلہ نہیں، یہ تو پورے صوبے کا مسئلہ ہے، یہ تو لاڑکانہ، خیرپور، میرپورخاص سب کا مسئلہ ہے۔ اور آخر میں یہ ضرور کہوں گا کہ ہم کیا کر سکتے ہیں۔ پہلی چیز تو یہ دیکھیں کہ اگر بلدیاتی نظام کی مخالفت کریں تو بیان آتا ہے ہمیں پاکستان کا حصہ سمجھیں، ورنہ کچھ اور سوچنے میں مجبور ہو جائیں گے۔ مطلب یہ کس قسم کی دھمکی پاکستان مخالف لب و لہجہ اور الفاظ تھے۔ اور اگر کرپشن کی بات کریں تو سندھ خطرے میں آ جاتا ہے، ان کے کیسز کھل جائیں، نیب پیچھے لگ جائے تو سندھ خطرے میں آ جاتا ہے۔ تو میرا خیال ہے سندھ کے اب لوگوں کو اب یہ بات بڑی واضح طور پہ ہو گئی ہے کہ پیپلز پارٹی نہ سندھیوں کی جماعت ہے، نہ سندھ دوست جماعت ہے، یہ صرف اپنے وسائل کی جو ہے نا وہ محبت میں ہے۔ اور آخر میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ خواجہ صاحب، یہ آپ نے کہا کہ 2013 میں جب یہ اس کا حلیہ بدلا تھا اور یہ تمام اختیارات
ختم کرنے کا سلسلہ شہری حکومتوں کا ختم ہوا تھا تو آپ نے مخالفت کی تھی، ایم کیو پاکستان نے مخالفت کی تھی، آج پھر آپ مخالفت کر رہے ہیں۔ 2013 کا وہ جو حلیہ بدلا وہ مضبوط سے مضبوط تر ہوتا گیا، اب یہ حقیقت بن گئی کہ جی شہری حکومتیں سے برائے نام رہنی چاہیے، پھر برائے نام اختیارات رہ گئے، آج وہ برائے نام اختیارات بھی جو ہیں وہ آلموسٹ ختم ہو گئے ہیں، پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس پہ اعتراض کیا۔ تو یہ اس سے فرق کیا پڑتا ہے؟ یہ نظام تو پورا وہ تو تلپٹ ہو گیا نا، وہ تو تمام چیزیں الٹ کے رہ گئی نا، اب تو شہری حکومتیں اور شہری نمائندے، شہری منتخب نمائندوں کا کوئی اثر اور نفوذ یا کسی قسم کا انفلوئنس تو رہا نہیں نا اس شہر کے معاملات پہ، وہ تو سارے صوبائی حکومت نے اپنے ہاتھ میں لے لیا اور پیپلز پارٹی کو کراچی سے ووٹ ملتا نہیں ہے۔ کامران بھائی، میں سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے علاوہ آج آپ کے سامنے اس ملک کی دوسری بڑی عدالت میڈیا میں موجود ہوں۔ جب یہ پوری عدالتوں میں ہم اپنا موقف رکھ رہے ہیں، دلائل کے ساتھ رکھ رہے ہیں، لسانیت اور تعصب کو رد کر کے اس کی مذمت کر کے رکھ رہے ہیں، تو بتائیں پہ کچھ ہمارا سپریم کورٹ سے بھی گلہ بنتا ہے کہ اکتوبر سے ہماری پٹیشن پینڈنگ ہے اور 140A کی آج تک اس میں ہمیں سنوائی نہیں ہوئی۔ ہمارا ہائی کورٹ سے بھی یہ جو ہے نا شکوہ بنتا ہے کہ آخرکار صوبے کے اندر ایک ایسا نظام جس پہ ساری جماعتیں اعتراض داخل کر چکی ہیں اور اس پہ کوئی سنوائی نہیں، کوئی فیصلہ نہیں، تو سندھ حکومت کو یہ شتر بے مہار، یہ جو بے لگام قسم کے یہ قوانین لا رہے ہیں یا ان کے خلاف ورزی، تو اس کا نوٹس کون لے گا؟ کامران بھائی، آپ میڈیا میں ہماری آواز اٹھا رہے ہیں، اے پی سی دکھا رہے ہیں، ساری جماعتوں کا موقف دکھا رہے ہیں، عدالت اب ہمارے پاس آخری ذریعہ ہے، اور اگر عدالت بھی اس پہ خاموش رہتی ہے تو پھر سندھ کے عوام کی بدقسمتی ہوگی، اور کیا کہہ سکتے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ پھر عوام جانے اور یہ حکومت جانے، تو ظاہر ہے کہ بات آپ کی صحیح ہے کہ ایک جمہوریت کے اندر بہرحال ایک اسمبلی کا کردار ہوتا ہے جہاں پر کہ آپ کی اکثریت نہیں ہے، اور پھر آپ عدالت گئے، عدالت نے سنوائی نہیں کی تو لوگ اپنے گھروں پہ بیٹھے۔ دنیا میں یہی طریقہ ہوتا ہے یا کوئی اپنے حق کے لیے، اپنے کسی ظلم کے لیے، کسی زیادتی کے لیے لوگ کسی اور طریقے سے بھی احتجاج کرتے ہیں؟ دیکھیں، سندھ کی عوام اس وقت جاگ چکی ہے اور مزید جاگنا ہوگا، انہیں یہ سمجھنا ہوگا کہ مسئلہ کراچی کے میئر کا نہیں ہے، مسئلہ تو لاڑکانہ کا بھی وہیں کا وہیں ہے نا۔ 2008 سے اگر بسیں کراچی میں نہیں چلیں تو انٹرا سٹی بسیں جو 2008 میں قائم علی شاہ صاحب نے بڑھ کے ماری تھی کہ ہم 400 بسیں دیں گے نواب شاہ کو، لاڑکانوں کو، وہاں بھی نہیں چلیں۔ پینے کا پانی اگر یہاں نہیں ہے تو آج 7 میں بھی مائیں بہنیں 3 کلومیٹر دور جا کے مشکیزوں میں پانی بھر کے لاتی ہیں۔ اسی طریقے سے اگر کچرا یہاں نہیں اٹھ رہا تو لاڑکانہ بھی اس وقت گٹر میں ڈوبا ہوا ہے۔ تو یہ تو کراچی سے کشمور تک پورے صوبے کا مسئلہ ہے۔ سندھ کے نوجوانوں کو جاگنا ہوگا، خاص طور پہ جی ڈی اے جو اپنا کردار ادا کر رہی ہے، تحریک لبیک بھی اپنا کردار ادا کر رہی ہے، جماعت اسلامی بھی ہے، پی ایس پی بھی، اور جماعتیں بھی آواز اٹھا رہی ہیں۔ میرا خیال ہے سب کو متحد ہو کے موبلائز کرنا ہوگا۔ پیپلز پارٹی کی اس آمریت سے مشترکہ جد و جہد ہی نجات حاصل کر سکتے ہیں، ورنہ تو پیپلز پارٹی اسی این پی کے پاس گئی، منہ کی کھا کر آئی، جس کو کالا قانون اور کالا قانون والے کہہ رہے ہیں۔ پی ایم ایل این کے پاس گئی، منہ کی کھا کر آئی، جماعت اسلامی نے رد کر دیا، پی ایس پی نے رد کر دیا، ایم کیو ایم نے رد کر دیا۔ پیپلز پارٹی کو کہیں اب کوئی دروازہ نہیں مل رہا، کہیں کوئی ہمدردی نہیں مل رہی سیاسی طور پر۔ تو بوکھلاہٹ میں بلاول صاحب اس قسم کے بیانات دے رہے ہیں جو کہ نہ صرف میں سمجھتا ہوں پاکستان مخالف بیانات کی پشت پناہی بھی کر رہے ہیں اور لسانیت کو بھی فروغ دے رہے ہیں۔